السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ دسمبر کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کو جنوری کہا جاتا ہے۔ جنوری کو تھوڑا سا چینج کرو تو یہ ہو جاتا ہے جانوری۔ تو یہ لوگ بھی جانوروں جیسی حرکت کرتے ہیں۔ دنیا میں خطے میں مسلمان اتنی پریشانی سے گزر رہا ہو، دوسرے خطے میں مسلمان ناچ گانے کے اندر اپنی زندگی اور اپنی قیمتی وقت کو صرف کر رہا ہو، یہ کتنے افسوس کی بات۔ جنوری کی پہلی تاریخ کو شراب پینا، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرنا، جنوری کی پہلی تاریخ کو نئے کپڑے پہننا، جنوری کی پہلی تاریخ کو بچوں کو نئے کپڑے پہنانا، جنوری کی پہلی تاریخ کو اپنے دکانوں کو بند کرنا، یہ سب نبی کے دشمنوں کا کام ہے، نبی کے غلاموں کا کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ نشہ میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ نشہ میں مبتلا ہونے کا آغاز عام طور پر نئے سال سے کرتے ہیں۔ دوست کہتے ہیں چلو یار ایک مرتبہ تھوڑا سا ناچ لیں گے، چلو ایک مرتبہ تھوڑا سا چکر دیکھ لو۔ اب وہ اس کو چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ اس کی زندگی کا جز بن جاتا ہے، پھر وہ پورے طور پر نشہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ دسمبر کی آخری تاریخ کو 12 بجنے کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان 12 بجنے کے انتظار کرتے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں۔ کیسے شور مچاتے ہیں؟ جیسے جنگلی بھیڑیاں ادھر آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، 12 بجنے کی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، شور کون مچاتا ہے؟ جانور شور مچاتا ہے، انسان شور نہیں مچایا کرتا۔ انسان شائستگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، انسان تہذیب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ مسلمان نوجوانوں کو ایک سازش کے تحت نشے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، مگر ہمارے نوجوان سمجھنے کو تیار نہیں۔ عجیب عجیب قسم کے نشہ کرتے ہیں۔ جس شریعت نے یہ کہا ہو کہ شراب کسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر جائز نہیں ہے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر پردہ ڈالے، جو انسان کو عقلی، ذہنی اور نفسانی اعتبار سے نقصان پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، چاہے تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں گانا سننا اور موسیقی عام ہوگی، اس کی وجہ سے زنا عام ہوگا، جب زنا عام ہوگا تو شراب عام ہوگی، جب شراب عام ہوگا تو اسراف عام ہوگا، اور جب یہ سب ہونے لگے گا اللہ تعالی ان گناہوں کی وجہ سے ایسی بیماریوں میں معاشرے کو مبتلا فرمائیں گے، ان بیماریوں کے نام ان سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ انسان کب انسان ہے؟ جب انسان ڈھنگ سے چلنا سیکھے، جب انسان کے اخلاق اچھے ہوں، جب انسان کا کردار اچھا ہو، جب انسان کا عمل اچھا ہو، جب انسان کا کام اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو، جب انسان کے ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، جب ایسے زندگی گزارے تو اس انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہستی اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال نہیں منایا۔ نئے سال کے موقع پر کسی کو مبارکباد نہیں دی، تو پھر ہم کیوں کریں؟
ہم غیروں کے طریقے کو کیوں اپنائیں جس کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، جس کو پہننے کا طریقہ معلوم نہیں، ہم اس کے طریقے کو کیوں اپنائیں؟ جس کو استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تو ہم ان کے طریقوں کو کیوں اپنائیں؟ اس کے طرح زندگی کیوں گزارے؟ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان کسی گناہ کو کرتے ہوئے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کے قابل ہے، اگر وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس گناہ کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ زبان سے روک سکتا ہے تو وہ زبان سے اس گناہ کو روکے، اگر وہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس گناہ کو دل میں برا سمجھے، اس گناہ کو اپنے دل میں برا سمجھے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتا کہ یہ گناہ ہے، گویا کہ وہ اس گناہ میں شریک ہے۔